غدیر خم۔ عرفات کے میدان میں شام پڑ گئی۔ سورج اپنی کرنیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں اور ان کے پروانوں پہ نچھاور کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے نیچے چھپ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ پہ 23 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت سے اکٹھی پڑھی۔ رات مزدلفہ میں گزاری، وہیں صبح کی نماز فجر ادا کی۔ پھر قصوہ پہ بیٹھے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے منا کے لیے نکل پڑے۔ اس بار قصوہ پہ اپنے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا۔ تینوں شیطانوں کے جمروں پہ تشریف لائے، وہی 3 شیطان جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور تینوں نے انہیں پتھر مار کے پتھر بنایا تھا۔ انہی پتھروں کو مارے جانے کی پیغمبرانہ ادا اور شیطان کی مسلسل سزا آج بھی جاری ہے۔ 7 کنکریاں تینوں شیطانی جمروں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماری۔ پھر قربانی کا سمے آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے لیے 100 اونٹ لائے تھے۔ اپنی عمر مبارک کے لحاظ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح کی۔ باقی 37 کو ذبح کرنے کی ذمہ داری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم و بیش اتنے ہی سال کے تھے، 33 سال کے۔ ہر ذبح ہوئے اونٹ کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے پکایا، کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر بال کٹوانے کا سمے آیا۔ 3 سال پہلے عمرۃ القضاء کے موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے بال منڈوائے تھے۔ ان 3 سالوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال پھر اسی قوت اور خوش روی سے سر پہ ایستادہ تھے۔ اکا دکا بال سفید ہو گئے تھے، جن پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار مہندی یا خضاب بھی لگا لیتے تھے۔ داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کی 2 سورتوں نے بوڑھا کر دیا، جن میں دوزخ کا ذکر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار پورے بال نہیں منڈوائے، انہیں کم کرایا۔ بالوں کی حجامت کر کے انہیں کم کرانے کو حلق کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال کٹنے کے بعد پروانے انہیں زمین پہ کہاں گرنے دیتے۔ ایک ایک کٹا بال تبرک کی طرح خوشبخت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تقسیم ہوا۔ قصوہ کے نصیب پھر جاگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ سوار ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا، وہیں ظہر پڑی اور آب زمزم پینے اپنے دادا کے دوبارہ دریافت کیے چشمے چاہے زمزم کے پاس گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ حاجیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ ایک ڈول بھر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب سیر ہو کے زمزم پیا۔ 10 ذی الحجہ کو عید منائی اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں پھر منا میں جا قیام کیا۔ پھر 13 ذی الحجہ کو ہمیشہ کے لیے مکہ کو خیر باد کہہ کے سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ راہ میں کئی جگہوں پہ مسلمانوں سے خطاب کا موقع ملا۔ ان خطابات میں دیگر امور پہ ہدایات دینے کے علاوہ خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی دلی وابستگی، محبت اور زندگی بھر کی رفاقت کا کھل کے اظہار کیا۔ بات تھی بھی یہی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کم عمری سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں ان کے گھر میں انہی کے بچوں کی طرح پلے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 30 سال چھوٹے تھے۔ ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھا
جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاہدہ کیا، وہ کسی اور کے حصے میں کیسے آتا؟ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف آخری اس سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ خطبہ دیا۔ وہاں سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت لے کر آئے۔ ہوا یہ کہ سیدنا علی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو راہ میں کسی قلعے کی مہم پہ بھیجا۔ کمان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تھی۔ انہوں نے قلعہ فتح کر لیا۔ ایک باندی قلعے سے ملی انہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا حوالہ دے کر ایک سرسری شکایت لکھ بھیجی۔ حالانکہ امیر لشکر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک جونیئر کو اپنے سینئر کی شکایت کا حق نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، تم اس شخص کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سیدنا براء بن عازب جو خط لے کر آئے تھے خوف سے کانپ گئے، گڑ گڑا کے بولے، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، میں تو صرف قاصد ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر راہ میں کئی موقعوں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، کیا میں تمام مسلمانوں کا ان کی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، کیوں نہیں آقا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر علی بھی حقدار ہے، جس کا میں مولا وارث ہوں، علی بھی اس کا مولا وارث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آسمان کو دیکھ کے دعا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آسمان کو دیکھ کے دعا فرمائی، اے اللہ، جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ ابن ماجہ۔ ایک دفعہ اسی سفر میں فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کے دل میں ہے۔ ترمذی۔ حجۃ الوداع کے بعد مکہ سے مدینے کا یہ سفر محبتوں کا سفر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں وہ پرانا سفر چھپ چھپا کے غار ثور میں 3 راتیں گزار کے دشمنوں کی جلغار سے بچ بچا کے آنا بھی یاد ہوگا۔ اپنے بستر پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کے مدینہ چلے آنا کب بھولا ہوگا؟ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کہے ہوئے ان کے جملے ان کے دل کی آواز تھے۔ وہ باتیں زندگی بھر میں ملی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جواب میں ایک دلکش اظہار محبت تھا۔ نہ وہ باتیں کسی کے لیے کسی اور معاملے میں حجت ہونی چاہیے یا خامخواہ دل جلوں کے لیے ان کی مخالفت۔ یہ ساری باتیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری پہلی زندگی کا پرتو ہیں، لیکن ان میں کہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار کی کوئی بات نہیں کی گئی، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے بھی کبھی نہیں کی۔ شاید یہی خدا کی مصلحت تھی، ورنہ خدا جو کہنا اور کہلوانا چاہتا ہے، لکھنا اور لکھوانا چاہتا ہے، اسے کوئی منع کر سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 4 خلیفہ راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ماہ و سال سے زیادہ نہیں جیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سال کی عمر میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ 4 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی 63 سال کی عمر پائی۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔
جب جب خدا کو منظور ہوا خدا نے ان سے کام لی۔ وہ چاروں خدا کے برگزیدہ ترین بندے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شیر اور دوست تھے، ہر کوئی اپنی جگہ یکتا، منفرد اور شاہکار۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں میں ان کے منہ بولے بیٹے غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے بعد مدینہ آمد پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 23 سالہ بیٹے اسامہ بن زید کو طلب کیا۔ وہ پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، لشکر اس جگہ لے جاؤ جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا۔ وہ جنوبی بلقا میں موتا کے مقام پہ تھا، بہت دور، تبوک سے بھی آگے، کوئی 20 دنوں کا ایک طرف کا سفر۔ لشکر تیار ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ لشکر کا امیر 23 سالہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور لشکر کے اندر تمام سینئر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سے دوسرے جلیل القدر صحابی بھی تھے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اگلی نسل کو بھی تیار کرنا تھا۔ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک پوتے کی طرح پلے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کیا کیا نہ سیکھا تھا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی باتیں سن کے مسجد کے ساتھ والے اپنے حجرے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا، اس سے قبل تم لوگ اسامہ کے والد زید کے بارے میں ایسی رائے دے چکے، حالانکہ وہ سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور اسامہ بھی ان کے بعد مجھے محبوب ترین ہے۔ بخاری۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا، اپنے دستے مبارک سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تیار کیا اور اسے تھمایا۔ فرمایا، فوج کو ارض فلسطین کے اس نقطے پہ لے جاؤ جہاں بلقا اور روم کی حدیں ملتی ہیں، وہاں جا کے مورچہ بندی کرنا اس مقام پہ جہاں دشمنوں نے تمہارے والد کو قتل کیا تھا، انہیں تاریکی میں گھیر لینا اور اس انداز سے حملہ آور ہونا کہ انہیں خبر نہ ہو۔ فتح یاب ہونے کے بعد نصرت کی خوشخبری کے ساتھ جلد مدینہ واپس لوٹ آنا۔ لشکر مدینہ سے کوچ کر کے 3 میل کی مسافت پہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں شدت آ گئی۔ لشکر کے ہر سپاہی کا دل کٹ گیا۔ وہ کیسے مدینہ سے دور جاتے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہو گئے۔ جو معراج کے روز مرض میں شدت آئی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم ملا۔ پیر کی صبح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر سکون ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمجھے اب طبیعت روبہ صحت ہے۔ اسامہ نے روانگی کا ارادہ فرمایا۔ اسی دن اسامہ کی والدہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ کو چیختا ہوا روتا پیغام بھیجا، آقا حالت نزا میں ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا لشکر بھاگا، روپتا تڑپتا، فیتی فیتی ہوا بھاگ کے واپس مدینہ آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف جانے کے لیے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔